إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 23واں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں. 23ویں پارے کا نام ہے ومالیہ، اور اس میں 4 صورتیں ہیں: سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر. سورہ یاسین آیت نمبر 13 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر کیا ہے جس کا نام انطاکیہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا. تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو بھیج کر ان کی مدد کی، بستی والوں نے ان کو بھی جھٹلایا. تب ایک مومن شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، وہ اسی بستی سے تھا. اس نے بستی کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے. بستی والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کو شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس پر اس شخص نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ رب العزت، میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے. واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حبیب نجار ایک مومن، ناصح اور خیرخواہ انسان تھا، جس کے دل میں اپنی قوم کے تئیں حد درجہ شفقت و مہربانی تھی، جو اس کے جنت میں جانے کے بعد بھی باقی رہی. لہذا مومن اور مسلمان کو دوسرے مومن اور مسلمان کے ساتھ ہر حال میں بنا کسی دنیاوی فائدے کے خیر خواہ ہونا چاہیے. سورہ یاسین آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے. کافر کہتے ہیں کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی. فرمایا کہ وہی اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا، اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے. ناظرین اکرام، سورہ یاسین میں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیوں، رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند کا اپنے مقررہ منازل میں گردش کرتے رہنا، اور انسان کی تخلیق، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر غور و فکر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور مشرکین کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور شیطان کی عبادت سے انہیں خبردار کیا گیا ہے. سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے. سورہ صافات آیت نمبر 6 تا 10 میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد واضح کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت عطا کی، اور ان میں سے بعض ستاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. غور کیجئے، مذکورہ آیات میں اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم الشان مخلوقات بنائی ہیں جس کے بنانے پر کوئی دوسرا قادر نہیں ہے. ناظرین اکرام، سورہ صافات میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جن میں سے ہم یہاں صرف چند انبیاء کے واقعات پر گفتگو کریں گے. سورہ صافات آیت نمبر 75 میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کیا ہی خوب سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. مطلب نوح علیہ السلام نے پورا دل لگا کر اللہ سے مدد مانگی، اور اس نے ان کی مدد بھی کی. اللہ ہی اچھی طرح دعا قبول کرنے والے ہیں، لہذا دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے اور پورے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے، ضرور دعا قبول ہوتی ہے. سورہ صافات آیت نمبر 83 میں
اور اس سے آگے کی چند آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور ان کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو قربان کر رہا ہوں اللہ کے لیے اور تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما کر جہاں اخروی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں پر رہتی دنیا تک کے لیے اس قربانی کو ہر سال ایک یادگار مثال بنا دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 123 تا 126 میں الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ فلسطین کے آس پاس جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا۔ یہاں کے لوگ بعل نامی ایک دیوی اور بت کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت کی پوجا سے منع کیا، مگر قوم نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے اس انکار کی وجہ سے وہ جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 اور اس سے آگے کی چند آیات میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ رسولوں میں سے تھے۔ یونس علیہ السلام عراق کے موجودہ شہر موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس وقت کم و بیش 1 لاکھ لوگ اس بستی میں تھے جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرائے کہ بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، مگر عذاب میں تاخیر ہوئی اور اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اپنے طور پر اس بستی سے نکل کر اور ساحل سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ بیچ راستے میں جا کر کشتی سمندر کے موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کشتی کا وزن کچھ کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو یا کچھ سامان کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جانیں بچ جائیں۔ یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اس لیے قرآن اندازی کرنی پڑی جس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آخر کار یونس علیہ السلام کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں زندہ نگل لے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وظیفے اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دے دی، یعنی سمندر کے کنارے مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال دیا۔ ناظرین اکرام، سورہ صافات کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 4 اور اس سے آگے کی چند آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ ایک اللہ ہی سارے کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا عبادت اور نظر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے۔ مگر یہ بات مشرکین کے لیے تعجب انگیز تھی، چنانچہ انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ محمد تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، محمد کو چھوڑو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، ہم تو پچھلے دین میں بھی یہ باتیں نہیں سنی، ہم سب کو چھوڑ کر اسی محمد پر کلام کیوں نازل کیا گیا؟ اس قسم کے اعتراضات کیے۔ یہ اور اس طرح کے اعتراضات کا بیان اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سابقہ امتوں کے چند واقعات کا تذکرہ اس سورہ میں موجود ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 17 اور اس سے آگے کی چند آیات میں داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد کے فرزند سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی دوسرے کو نصیب میں نہ آئے، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی
اور آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جنات اور ہواؤں کو آپ کے تابع فرما دیا۔ جنات آپ کے حکم پر عمارتیں اور بڑے بڑے حوض بناتے اور آپ کے حکم سے غوطہ خوری بھی کرتے۔ اسی طرح تیز ہوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے حکم پر ایک ماہ کی مسافت تھوڑے سے وقت میں طے کر لیتے تھے۔ آپ کے دربار میں تمام چرند پرند کے نمائندے موجود ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی تمام تر طاقتوں کو اللہ کی توحید کے نشر و اشاعت میں صرف کرتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ یعنی سلیمان علیہ السلام اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سورہ صاد آیت نمبر 41 اور اس سے آگے کی چند آیات میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو طویل مدت تک مال اور اولاد کی تباہی اور بیماری کے ذریعے سے آزمائش میں رکھا۔ اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور کہا ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ سورہ صاد آیت نمبر 41 کہ اے پروردگار شیطان مجھے دکھ اور تکلیف دے رہا ہے۔ ایک اور دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اے میرے پروردگار مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے کہا زمین پر پیر مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، اس کے پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں سب دور ہو گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا زیادہ مال و اولاد سے نواز دیا جو کہ پہلے سے دگنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس قرآنی قصے میں ایوب علیہ السلام سے ساری اولاد اور سارا مال چھن جانے کے بعد دوبارہ انہیں عطا کیا جانا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عقل مند لوگ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں کہ وہ بھی مشکلات اور مصیبتوں پر ایسے ہی صبر کریں اور دعا کرتے رہیں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا، تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سورہ صاد کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، پس آپ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرمائے گا اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کچھ ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں توسل یعنی وسیلہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ معبودان باطلہ جھوٹے اولیاء کے ذریعے ہے جو جائز نہیں ہے۔ اگر وسیلہ اللہ کے اچھے ناموں کو بنایا جائے، مومن اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے یا کسی دوسرے مومن متقی کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے تو یہ جائز ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کی چند معجزاتی تخلیقات کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انسان اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں جانوروں میں 8 نر و مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔ اس آیت کا پہلا حصہ تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی۔ آیت کا دوسرا حصہ پھر اسی سے جوڑا پیدا کیا یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی اللہ کی قدرت کا کمال ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ دنیا کی کسی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ آیت کا تیسرا حصہ تمہارے لیے چوپایوں جانوروں میں سے 8 نر و مادہ اتارے یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے جو نر اور مادہ ملا کر 8 ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں زمین پر اتارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اس بات کی تائید وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے بھی ہوتی ہے
کہ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا جو مینڈھا جنت سے اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل کے ذریعے زمین پر بھیجا گیا تھا، اور ہر سال پیش کی جانے والی قربانی میں اور عقیقہ میں انہیں انہی 8 قسم کی جانوروں کی قربانی افضل ہے۔ آیت کا چوتھا حصہ، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بنایا ہے، یعنی انسان ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پر گوشت کا لباس، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کامل انسان تیار ہوتا ہے۔ اور 3 اندھیروں کا مطلب ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہی ہمارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے یعنی اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اہل خاندان کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے سے اوپر سے آگ کے شعلے صائبان ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہ عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو، یا عبادی فتقون کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے جہنم کے برے انجام سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔